ایک خاتون کا میرے پاس فون آتا ہے، جی فرمائیے کیا بات ہے؟ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، میں بیوہ عورت ہوں، راشن کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، راشن کا انتظام ہو جائے گا، لیکن کیسے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کتنے بچے ہیں؟ بیک گراؤنڈ جب پوچھنا چاہا تو اس خاتون نے اپنے بھائی کا نام لیا، بھائی کا نام لیا۔ بھائی کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کا نام لیتی ہے، میں بیٹھا تھا، ایک بھائی اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے میں بیٹھ گیا سوچنے پر۔ وہ بیچارے جو بیٹھے تھے، اگر مولانا کیا ہوا، میں نے اشارہ کیا، پھر کچھ سنبھلا تو اس خاتون سے پوچھا، تو بھائی آپ کے بھائی تو کروڑوں کی پراپرٹی ہیں اور آپ کے باپ کا بھی چند سالوں پہلے انتقال ہوا، تو اتنی ساری پراپرٹی چھوڑ کے گئے، تو آپ کو اس میں حصہ نہیں ملا؟ کہا جب نہیں دیں گے تو میں مار کے لے لوں گی۔ یعنی آپ سوچئے کہ کتنی بڑی زیادتی کہ آپ باپ کی پراپرٹی آپ بیٹے کے حیثیت سے آپ نے اس کو ہڑپ کر لیا، اور آپ کا دل ہے کہ یہ دل پتھر سے سخت ہے کہ آپ کی بہن جو اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، جس ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے تھے، جس باپ نے آپ کو پالا پوسا تھا، اسی باپ نے اس بہن کو بھی پالا پوسا تھا، جس شان و شوکت سے اس باپ نے آپ کی شادی کی تھی اور آپ کے لیے بہو کا انتخاب کیا تھا، اسی باپ نے اسی محبت کے ساتھ اس بہن کو بھی اپنے گھر سے رخصت کیا تھا اور اس کے لیے داماد کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن آج اس کے شوہر کا اور آپ کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا، آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، سسرال والوں بھی ہاتھ اٹھا لیا اور آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ آج وہ در در بھٹک رہی ہے اور حالت یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کھانے کی مجبور ہو رہی ہے۔ یہ چیز کیا ہے کہ اس خاتون کی بے بسی۔ تو شریعت نے جو نظام مال کا متعین کیا ہے میراث کی شکل میں بٹے دیا جائے، تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ کل اگر ایسی صورت ہو جائے، کیپٹل موجود ہے، مال موجود ہے، اس کے بچوں کی پرورش ہو جائے گی، شادی کوئی دوسرا کر لے گا، طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، دوسرا کوئی ہاتھ اٹھا بٹا لے گا اور اس کو اپنی زوجیت میں لے لے گا، اور اس طریقے سے اس کا ایک معاشرے میں اور سماج میں ایک وزن رہے گا، اس لیے کہ مال اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا، آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔